ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی مجھے ایک اور میم جوائن کر چکی ہیں. ناہید ہادی صاحبہ ہیں, ممبر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیں اور مالٹون کیمپس کو ہیڈ کرتی ہیں, اور ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے میم؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں جی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں چونکہ آج عورت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ کیوں ضروری ہے. تو لائیو کالز بھی ہمیں مل رہی ہیں, تو ایک لائیو کالر ہیں, پہلے ان کو لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ میم نگہت ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں. اینی وے, جب تھرو ہوگا کویشچن, کال آئے گی تو پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. میم آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ زندگی کا جو چینج تھا, جو دین کی تعلیم حاصل کرنا تھا, بلکہ میں میم کی گفتگو سے آج میں نے سیکھا, میم نگہت ہاشمی صاحبہ کی گفتگو سے, کہ دین کی تعلیم یہی اصل بیسک تعلیم ہے جو ہمیں دنیاوی تعلیم پہ بھی لاگو ہوتی نظر آتی ہے. تو آپ کس طرح سے اس کے بارے میں کہیں گی کہ خواتین کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے, تعلیم کہاں سے شروع کرنی چاہیے, کیا ضرورت ہے؟ جی, جیسے استاذہ نے بھی کہا ہے کہ دنیا اور تعلیم اکٹھی, دنیا بھی اور دین کی تعلیم بھی اکٹھی ہے. تو الحمدللہ جیسے انسان یہ تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن کی, سب سے جو بہت امپورٹنٹ ہے مجھے وہ یہ لگتا ہے کہ بہت کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے آپ کی. جو ہماری سوسائٹی میں بہت اب وہ والی حالات نہیں ہیں, جیسے بھی انسان کی بات کر رہی تھی, ویسے جیسے ہمیں ہونا چاہیے, جیسے ہمارے بیہیویئرز ہونے چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ, ویسا اب نہیں ہے. اب سوسائٹی میں جیسے زیادہ تر بہت زیادہ ناراضگیاں, لڑائیاں, یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو یہی تعلیم ہے. اور میں ضرور استاذہ کا اس وقت جزاک اللہ کہوں گی کہ انہوں نے بہت ہم پہ محنت کی ہے. ہر اسٹوڈنٹ پہ ان کی بہت محنت ہے, اور انہوں نے کریکٹر بلڈنگ, ایک دو قرآن ساتھ پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, جو میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگوں کو ملے کہ اس طرح یہ والی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو النور کا ہے. آپ کی زندگی میں چینج کیا آیا, آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی, آپ کو کیا لگا کہ میری لائف میں اس تعلیم سے یہ کمی تھی جو اب پوری ہو گئی ہے؟ جی, استاذہ کا یہ بھی تھا کہ استاذہ کہتی تھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو, تو وہ واقعی سے مجھے استاذہ نے اللہ سے جوڑا ہے. ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. وہ اب جو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی اور اللہ سے بھی محبت تھی, لیکن ایسی محبت نہیں تھی جو قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ. اور استاذہ کا ایک سبجیکٹ تھا اسماء و صفات, وہ اتنا خوبصورت سبجیکٹ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات کے بارے میں, کہ وہ پھر آپ کو اللہ کا احساس, اللہ سے محبت اس سبجیکٹ نے. اور الحمدللہ ہمارے ہر بیچ میں ہر وقت یہ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, اور یہ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے. میں ضرور سب سے کہوں گی بھی کہ نیٹ پہ بھی سب کچھ یہ ضرور سنیں بھی, اور بہت آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. یعنی جس آپ فرما رہی ہیں, جو سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ اللہ سے ریلیشن تو تھا, لیکن وہ ریلیشن ہے کیا وہ سمجھ نہیں تھی. وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد. جی الحمدللہ. میم آپ کی طرف آئیں گے, آپ کے بارے میں تو بڑے خوبصورت الفاظ میم نے ادا کیے. تو ابھی جب ہم بریک میں تھے, آپ کی میری گفتگو میں وہ ذکر آیا کہ ایسا بھی ٹائم تھا کہ خواتین پڑھ نہیں سکتی تھیں پراپر طریقے سے, گیجٹ استعمال کرنا تو بہت دور کی بات. تو انسٹیٹیوشن جب ہم النور کا ہی ذکر کر لیتے ہیں, کیونکہ خواتین وہاں پہ ساری ہیں اور آپ رن بھی کرتی ہیں, تو خواتین کو کیسے آپ تعلیم یافتہ کر گئیں کہ آج وہ سوشل میڈیا کا دور ہو, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہو, الیکٹرانک ایرا ہو, دنیا گلوبل ویلیج بنی ہو, کمپیٹ کر رہی ہیں, کیا تعلیم دی آپ نے؟ وہی جو آسمان سے آئی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ, جیسے اندر سے انسان امپریس ہوتا ہے نا ایک ایک چیز سے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کیفیت میں جاؤں, اس کو محسوس کر سکوں آج کے اس دور میں رہتے ہوئے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, آپ کے پاس آپ کے صحابی آیا اور کہنے لگے کہ جو رومی ہیں وہ ایسے خط کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اوپر سٹیمپ نہ لگی ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس میں اسٹیمپ تھی، جسے آج ہم مہر نبوت کے نام سے جانتے ہیں. جی پھر چینج کیسے آئی کہ رسول اللہ تو امی تھے، جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود انہیں تعلیم دی، لیکن چینج ریلکٹنٹ نہیں تھے. ہمارا دین چینج ریلکٹنٹ نہیں ہے. جو بھی دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جس طرح سے انسانوں کے نفع کے لیے کام ہوتا ہے، اس نفع کو یہاں دین کے لیے بھی اور لرننگ کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یعنی جیسے ہماری آن لائن کلاسز بھی جاتی ہیں اور آن سائٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو لازماً کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لرن کرنی پڑتی ہیں ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے. جیسے ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے تو ہم اسے ایوری ٹائم یعنی کچھ عرصے کے بعد ریوائز کرتے ہیں. تو اب ہمارا وہ سسٹم سارا مائکروسافٹ پہ چلا گیا. تو نیچرلی انہیں جب پیپر دینے ہیں، انہیں جب اپنے کوئزز کرنے ہیں، اپنے باقی معاملات کرنے ہیں، تو انہیں لازماً اس کو جوائن بھی کرنا ہے. تو نیچرلی سیکھنا پڑتا ہے. پھر ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ کہ ایک یعنی اگر کوئی گول نہ ہونا تو کبھی نہ سیکھیں. یس، مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے، اس گول کے حوالے سے. تو گول سیٹ ہو گیا نا. ٹھیک تو ہے، اس وجہ اس سے گول پہ میں نے سیکھنا ہے آپ سے، کیونکہ اکثر گفتگو میں ہی آتا ہے ذکر. ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں علیزہ طاہر ہوں پتوکی سے. جی پوچھیے، کیا پوچھیں گی؟ کال کرنے مجھے استاذہ جی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ پتوکی میں بھی کوئی ادارہ ایسا کھولے تھا کہ ہم یہاں پر آ کے پڑھ سکیں. آن لائن تو ہم پڑھ رہے ہیں، آن لائن استاذہ جی کا لیکچر لے رہے ہیں، لیکن خواہش ہے کہ ہمارے پتوکی میں بھی یہ ادارہ اوپن ہو. لاہور میں آنا، وہاں پر ہاسٹلائز میں رہنا، پیرنٹس نہیں ایگری کرتے. تو ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم پتوکی میں استاذہ جی اپنا اوپن کریں، ہم وہاں پر آن گراؤنڈ پڑھیں استاذہ جی سے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیزے آپ کے کال کرنے کا، بہت شکریہ میم. جی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پتوکی میں آلریڈی ہمارا یونٹ قائم ہے اور وہاں پہ ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا میم، یہ گول سیٹنگ جو ہے، ایک تو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ایجوکیشن وہ دی جو اللہ اور نبی کی ایجوکیشن ہے، اور اسی بینر کے نیچے ہم جو بھی سیکھتے جائیں، جو بھی ہم سمجھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس طرح سے آپ نے کام کیا اور پھر وہ خواتین آج یہاں تک پہنچی. گول کیسے سیٹ کرتی ہیں خواتین؟ بلکہ ہم اس کو جنارک کر لیتے ہیں، مرد اور خواتین کے لیے کر لیتے ہیں. گول سیٹنگ کتنی اہم ہے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا زندگی کے باقی امور؟ دیکھیے، اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یعنی وہ سورت جو ہر رات پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سورہ الملک، اس میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے، احسن عمل. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے گول صرف عمل کرنا نہیں رہ گیا، ایکسیلنس اچیو کرنا یعنی آگے جانا. تو اور آگے جا کے اس عمل کو اتنا بیوٹیفائی کرنا کہ وہ یعنی اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنا بھی آسان کرنا چاہو کر سکتے ہو. تو میں نے اللہ کی کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی کام بھی ایک تو نظم و ضبط کے بغیر نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ گول کے بغیر بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان رسپانسبل ہے اور ہر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. اس نے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اس سے حساب کتاب ہونا ہے تاکہ اس کو اس کی منزل تک پہنچایا جا سکے، جنت یا جہنم. ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے گول تو سیٹ کر دیا کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ایک راستے پہ تو آپ کو چلنا ہی ہے. اب یہ کہ گول سیٹنگ ہوتی کیسے ہے؟ ایجوکیشن سے، تعلیم دینے سے. اور جو مثال کے طور پر فرض کریں کہ یعنی عام زندگی میں اس کو ضرور اگزامپل دینا چاہوں گی. جی جیسے عام زندگی میں ایک خاتون جو ہے وہ یا ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوتی ہے مثال کے طور پر. اب مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے میں نے جب ماسٹرز کیا، میری کلاس فیلو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ
کہ یہ بوجھ میرے سے ہٹ گیا. میں نے ایک کتاب، ایک نوٹس، ایک پیپر نہیں رکھنا، سب جلا دوں گی. اس وقت وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں. اچھا. اور اس نے واقعی عملی طور پر سب کچھ جلا دیا کہ سب کچھ فضول ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ ضرورت تھی ڈگری کے لیے، ڈگری مجھے مل گئی، اب ان کی ضرورت نہیں رہ گئی. مطلب مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کرتی ہیں، کس طرح سے وہ سب چیزیں. وہ تو خیر ان کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سرو کرنے کی توفیق دے. لیکن جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ زندگی میں جب کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں رہی تو پھر وہ ملے گا نہیں. ہم اکٹھے تھے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے والد نے جس وقت ہمیں سکھایا کہ اچھا ٹھیک ہے کتنے عرصے میں کیا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھو آپ کی سمر ویکیشنز ہیں، اس سمر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو ہمیں وہ ہر دفعہ گول دیتے تھے. وہ گول سیٹنگ وہاں سے مل گئی. جی. انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا جو اس برس میں آپ نے پورا یہ آپ کا اکیڈیمک ایئر ہے، اس کا سارا کورس آپ نے سمر ویکیشنز میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے 3 months کے لیے ہمیں گول دیا ہے نا، تو ہم اس کو کھینچ کے کم وقت میں لے آتے تھے کہ نہیں ہم نے انجوائے بھی کرنا ہے، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم سارا مستقل جاری رکھیں گے تو ہم اس کو کم وقت میں کر لیں. آپ کے اس گول میں جو والد صاحب نے دی اس میں آپ نے اپنا گول بھی سیٹ کر لیا. اپنا گول الگ سیٹ کر لیا. اوہ بیوٹیفل. جی. سو دس از بیسکلی گول سیٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے ایک کوشچن اور کرنا چاہوں گا. زندگی کی بہت سی فیلڈز ہیں، بہت سے امور ہیں جو صرف منسلکی خواتین سے ہوتے ہیں، جیسے لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جانا اور بہت سے معاملات ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو خاص طور پر ایسی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جو خواتین سے ہی ریلیٹڈ ہونی چاہیے؟ آپ اس کو ضرورت سمجھتی ہیں؟ جی ضرورت سمجھتی ہوں، بالکل. کیوں نہیں ضرورت ہے. ایون میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس لیے الحمدللہ یہ تو ہماری وقت کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک کہ اور ویسے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے، کنوینئنٹ بھی ہے. تو زندگی کے بہت سے اور بھی امور ہیں، جیسے کھانے پکانے کے حوالے سے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. کھانا پکانا وہ بھی سیکھنا چاہیے، لیکن کھانا پکانا تو کوئی اور بھی پکا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو مین بڑے کام ہیں وہ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. میم میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے. 3-4 منٹ میں چاہوں گا آپ اس سب کو سم اپ کر دیں کہ جو تعلیم حاصل کرنا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، عورت جو خاتون کے حوالے سے ہم بات کریں، وائی دس از سو مچ امپورٹنٹ. اس کو آپ کنکلوڈ کر دیں پھر میں وائنڈ اپ کر دیں. بات تو صرف اتنی ہے، ہم یعنی جب شروع ہوئے تھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو وہ یہی کہ مرد اور عورت دونوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن عورت کو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ عورت نے نسل کی حفاظت کرنی ہے، نسلوں کی تعمیر و تربیت کرنی ہے. اور میں نے ابتدا میں جو بات آپ سے کہی تھی کہ یعنی ایک پہلو، ایک زاویہ تو اس کا یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہے. لیکن دوسرا پہلو میں ضرور یہاں پہ آپ سے یہ سم اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے، وہ بچے کی تربیت بہت اچھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابتدائی ایجوکیشن ہے نا، پرائمری یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، یہ تو خواتین کو دے دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جس اچھے انداز میں بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، اس اچھے انداز میں شاید مرد اتنی باریکیوں کو نہیں سمجھتے جتنی باریکیوں کو ایک عورت سمجھتی ہے. تو عورت کو تعلیم دینا دراصل پورے معاشرے کو تعلیم دینا ہے. عورت کو تعلیم دینا انسان سازی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، بہتر انسان بنانے کے لیے، تہذیب یافتہ بنانے کے لیے اور ایک ایسی قوم کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے جس قوم نے صرف یعنی سروائیو نہیں کرنا، اس نے دوسری قوموں کو لیڈ کرنا ہے. اور نسلوں کی تربیت کرنے والی ماں اگر اپنے علم میں، اپنی تربیت میں پختہ ہو تو اس کی وجہ سے بہترین قوم وجود میں آ سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اچھی مائیں دے دے اور ہمیں ماؤں کی اچھی تربیت کرنے کی، اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا کر دے. آمین 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 یا رب العالمین. میں ویری ویری تھینکفل ٹو یو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تعلیم حاصل کرنی ہو
تو پھر آپ جیسی شخصیات کو غور سے سننا چاہیے. اور میں گزارش یہ کروں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے دوستوں سے بھی بھائیوں سے بھی اپنے ہم اسروں سے بھی کہ اس سے قطع نظر کہ پروگرام خاص طور پہ خواتین کے لیے ہو رہا تھا یا مرد حضرات کے لیے ہو رہا تھا, سیکھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی بات کر رہا ہو, کسی بھی بینر سے آ رہی ہو, مستند ہو, تو اس کو سیکھنا اور سننا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہیں ناہید ہادی صاحبہ, ممبر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن, مال ٹاؤن کیمپس کو لیڈ کر رہی ہیں. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہیں جنابہ نگہت ہاشمی صاحبہ, چیئرپرسن النور ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ہم نے آج گفتگو جو کی, اس گفتگو میں سے 2 چیزیں میں نے نکالی. ایک تو ایک گول سیٹنگ, دوسری یہ کہ تعلیم حاصل کریں اور ایس او پی ہمارا قرآن کریم ہونا چاہیے. سو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے یہ علم ملا, اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. لے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور بلیسڈ فرائیڈے دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.